بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خلیفہ سوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے آخری وقت میں ایک یہودی نے خنجر مارا تھا۔ سمجھے بات کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب وہ فجر کے لیے جا رہے تھے یا وہاں سے واپس آ رہے تھے، یہودی نے خنجر مارا تھا۔ تو وہ زخم اتنا بڑا اور اتنا گہرا تھا، اتنا گہرا زخم تھا کہ وہ اس کی تکلیف کو نہیں برداشت کرنے سے بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی۔ بہت بڑا زخم تھا۔ ایسے میں جب نماز کا وقت ہوتا تو وہ ایسی حالت میں، بے ہوشی کے غشی کی حالت میں اٹھنے کی کوشش کرتے، وضو کی طرف وضو کرنے کی کوشش کرتے اور زبان سے کیا کہتے، بے شک نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، بے شک نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، بے شک نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اچھی طرح سے سمجھیے۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہی ہے کہ میری باتوں سے ایسا لگتا ہوگا کہ یہ کبھی بھی عبادت کی اہمیت کے بارے میں نہیں بتاتے۔ عبادت ہے نا، بیسک ہے۔ جس طرح کا انسان بغیر کپڑوں کے رہ نہیں سکتا، اس طرح بغیر عبادت کے اسلام کا کوئی سوال ہی نہیں رہتا۔ اور ہم نے کیا سمجھے کہ صرف اور صرف یہی اسلام ہے، صرف اور صرف یہی اسلام ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان آج ایسا نہیں، کوئی ایسا نہیں بندہ ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ سوچتا نہیں۔ ہر انسان کچھ نہ کچھ سوچتے رہتا۔ لیکن غور کر کے دیکھو، غور کرنے میں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہر کسی کی سوچ کے اندر کچھ نہ کچھ الگ پریشانی ہے، لیکن مین مقصد سے بالکل ہٹ چکا ہے انسان۔ وہ مین مقصد جو اللہ رب العزت بیان کرتا ہے کہ ہم ہی نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تم کو آزمائے کہ کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ اچھی طرح سے غور کیجئے اس بات میں کہ انسان ہو کر بھی جانور کے جیسا کیوں جی رہے ہم، کیونکہ ہم مین مقصد سے ہٹ چکے ہیں۔ تو ذہن میں سوچ تو ہے، فکر تو ہے، پریشانی تو ہے، ایسا نہیں کہ سوچ سمجھ ہماری بالکل ختم ہو گئی ہے، لیکن مقصد کی طرف نہیں ہے، اس سے اٹیچ نہیں ہو رہی۔ غور کیجئے اس بات۔ غلط فہمی کیا ہے کہ بس یہی کام ہم کو کرنا ہے، اسلام کے 5 ارکان یہی کرنے والے کام ہے، اس کے سوا اور کیا کرنا وہ سمجھ میں آ رہا نہیں۔ کلمہ جو کہ ہم پہلے سے وراثت میں لے کے آئے لے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس یہ کرنے والے اپنے آپ کو جنت کے حقدار سمجھتے ہیں۔ اچھی طرح سے غور کیجئے اس بات میں۔ اور اس کے بعد اگر یہ ایسے لوگوں کا اس سکے کے 2 پہلو کے جیسی زندگی ہو گئی ہماری، انہی کا رخ اگر پلٹ کے دیکھیں تو ان میں ہر طرح کی برائی ہے، اللہ معاف کرے، ہر طرح کی برائی ہے۔ تو ہم کو یہ زندگی کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو اٹھا کے کھڑا کرنا ہے اپنی اس ذمہ داری کے واسطے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ ہم مقصد کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، ہم بغیر مقصد والے نہیں ہیں۔ تم نیکیوں کا حکم دو، تم برائیوں سے روکو۔ غور کیجئے اس بات۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔